نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 قاتلوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے رہتی دنیا تک اپنے لیے لعنتیں سمیٹیں اور عبرت کا نشان بن گئے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے مردوں کا سردار بنا دیا اور دین کو زندہ رکھنے کی ایسی مثال بنا دیا جو کبھی نہیں ملتی اور کہیں نہیں ملتی۔ آگے جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو کیسی لگی، تاکہ آئندہ بھی آپ کے لیے تاریخ، احادیث، قرآن سے ثابت شدہ دلائل کے ذریعے آپ کو لیے تمام معلومات دی جائیں جو ہماری نسلوں اور اولادوں کو پہنچانا بہت ضروری ہے، اور ہمیں تو یہ چیز انبیاء کی میراث سے ملی ہے جسے ہم نے تقسیم کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ علماء کو انبیاء کے وارث فرمایا گیا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اور ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی دینی تعلیم سے پہچان نہ کروا سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن گزارش ہے کہ ضرور دیکھیں، بے شک وقفوں میں دیکھ لیں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اب اس کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی بھی میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ یہ خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور یوں مدینہ والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ والوں پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے مدینے پر حملہ کیا اور 3 دن تک یزید کی فوج مسجد میں گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑنے لگی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعہ کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ اب ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا تھا، اور جب یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دن بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایک ایک پل تڑپتا رہتا تھا، اس کی آنتیں جلتی رہتی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ایک ایسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو شدید پیاس لگتی تھی، مگر جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ اس کی حالت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے بدولت ہے۔ یزید کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگ بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ہی ذلت اور حقارت کے ساتھ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، مگر پھر بھی اس کے جسم سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا۔ تکلیف اور درد کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی۔ یزید کو اس وقت کا بدترین نشے کا شربت پلایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے درد میں نہ تڑپے۔ ایک دن یزید نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلا تو گھوڑے نے یزید کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑتا رہا۔
اور یزید زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا۔ گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز تک اس کی لاش کو چیل کوے کھاتے رہے۔ بالآخر سپاہی اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا بہت مشکل تھا۔ ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ یزید کی لاش شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے مٹا کر آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ اب دوسرا ہے شخص ابن زیاد۔ ابن زیاد کا انجام۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ عز و جل نے کوفہ کی جیل میں قید ایک شخص مختار ثقفی کو چنا۔ مختار ثقفی قید خانے سے نکلنے کے بعد ایوان اقتدار میں پہنچا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور کوفہ کے ہر اس گھر میں جہاں مجرم موجود تھے پورے گھر والوں سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ ابن زیاد نے جب یہ صورت دیکھی تو راہ فرار اختیار کی۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کے سر کو اسی طرح ٹھوکریں ماریں جس طرح اس ظالم بدبخت نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی آبرو ریزی کی تھی۔ تیسرا بدبخت شمر تھا۔ شمر کا عبرتناک انجام۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے جب شمر کو گرفتار کیا اور اسے ثقفی کے سامنے پیش کیا تو اس وقت وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا۔ اس نے رو رو کر مختار ثقفی کے سامنے عرض کی کہ مجھے چند گھونٹ پانی پلا دو، مگر مختار ثقفی نے اس کی آہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور کہا کہ اپنی پیاس کی تجھے کتنی پرواہ ہے، اور جب تو اس معزز گھرانے کو پانی سے دور رکھا اور ان کے بچوں پر ظلم روا رکھا اس وقت تجھے احساس کیوں نہ ہوا؟ اب تو خود پانی کو ترس۔ چنانچہ شمر پانی کی پیاس سے تڑپتا ہوا تلوار کی نظر ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔